الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سأل سائل بعذاب واقع للكافرين ليس له دافع من الله ذي المعارج تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأصحاب سيدنا محمد وبارك وسلم عليه۔ آج سے ہم 29ویں پارے کی سورۃ المعارج کا آغاز کر رہے ہیں۔ یہ مکی سورت ہے، اس میں 44 آیات اور 2 رکوع ہیں۔ یہ مکی سورت ہے اور اس سے ماقبل سورہ خاقہ کی طرح اس سورت میں بھی قیامت کے احوال کا بیان ہے۔ عقیدہ آخرت چونکہ آسمانی عقائد میں سے ایک بہت اہم عقیدہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جتنی بھی شریعتیں نازل فرمائی اور جتنے بھی انبیاء کو بھیجا، تمام شریعتوں میں عقیدہ توحید یعنی اللہ کو ایک ماننے کا یقین، عقیدہ رسالت وقت کے نبی کے طریقے کی پیروی اور عقیدہ آخرت یعنی مرنے کے بعد ایک زندگی کے آغاز ہونے کا یقین، یہ وہ عقائد ہیں جو تمام آسمانی شریعتوں میں موجود رہے ہیں۔ یہ بہت اہم عقیدہ ہے عقیدہ آخرت، کیونکہ جب تک انسان کو جزا اور سزا کا یقین نہیں ہوگا تب تک گناہوں سے بچنا اور نیکی کی طرف چلنا اس کے لیے مشکل ہوگا۔ تو قرآن مجید میں بار بار عقیدہ آخرت کا یقین دلایا گیا، موت کے بعد کے آنے والے حالات کو بیان کیا گیا، قیامت کے دن کی سنگینی کو بیان کیا گیا۔ مشرکین مکہ اس حوالے سے سوال کرتے رہتے تھے، اعتراض کرتے رہتے تھے، ان کے اعتراضات کے جواب بھی ہمیں قرآن مجید میں ملتے ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، سورہ معارج کا آغاز ہوتا ہے سأل سائل بعذاب واقع، ایک مانگنے والے نے ایک واقع ہونے والا عذاب مانگا، ایسا عذاب للکافرین لیس لہ دافع، جسے کافروں سے ہٹانے والا کوئی نہیں ہے۔ من اللہ ذی المعارج، یہ اس اللہ کی طرف سے آئے گا کہ جو اللہ بلندیوں والا ہے۔ تعرج الملائکۃ والروح الیہ، وہ دن جب آئے گا تو فرشتے سارے کے سارے اور روح القدس یعنی حضرت جبرائیل امین علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے۔ کان مقدارہ 50,000 سنہ، اس ایک دن کی مقدار 50,000 سال کے برابر ہے۔ ایک دن کی مقدار 50,000 سال کے برابر ہے۔ قیامت کے دن کی مدت بیان کی گئی کہ 50,000 سال کے برابر۔ اس حوالے سے حدیث شریف میں آتا ہے کہ جب صحابہ کرام نے یہ آیت مبارکہ سنی تو بڑے پریشان ہوئے کہ اتنا لمبا دن 50,000 سال کا ایک دن کیسے گزرے گا؟ تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خدا کی قسم، ایمان والے کے لیے وہ دن صرف اتنا ہوگا جتنی دیر میں وہ ایک فرض نماز ادا کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ایمان والے سے اس دن کی سنگینی کو، اس دن کی دہشت کو، اس دن کے خوف کو اور اس دن کی المناکی کو ایمان والے سے اللہ دور فرما دیں گے۔ وہ ایسے گزر جائے گا جیسے ایک فرض نماز کا وقت گزر جاتا ہے۔ اور جو قبر کا عرصہ ہے کتنا بھی طویل کیوں نہ ہو، وہ ایمان والے کے لیے ایسے گزر جاتا ہے جیسے رات کو سونے کے لیے لیٹا،
جب صبح اٹھا تو ابھی نیند بھی پوری نہیں ہوئی اور اسے جگانا پڑے کہ اٹھ جاؤ صبح ہو گئی، اور وہ اٹھے لیکن ابھی نیند پوری نہ ہوئی ہو، قبر سے ایسے اٹھے گا اور قیامت کا دن ایسے گزر جائے گا۔ کئی محدثین نے اس حدیث مبارکہ کو نقل کیا کہ ایمان والے کے لیے قیامت کا دن ایسے گزر جائے گا جتنی دیر میں ایک فرض نماز ادا کرتا ہے، اتنی دیر میں گزر جائے گا، لیکن مقدارہ 50,000 سنہ، اس کی مقدار 50,000 سال کے برابر ہوگی۔ فاصبر صبرا جمیلا، اللہ تعالیٰ اپنے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو تسلی دیتے ہوئے فرماتے ہیں کہ آپ صبر جمیل اختیار فرمائیے۔ انہم یرونہ بعیدا، یہ لوگ قیامت کے دن کو دور سمجھتے ہیں، ونراہ قریبا، اور ہم اسے قریب سمجھتے ہیں۔ جس نے آنا ہے وہ دور نہیں ہے۔ اگر انسان اپنی زندگی پر ہی غور کر لے، 30 سال 40 سال 50 سال 60 سال 70 سال کیسے گزر گئے، پلک جھپکنے میں گزر گئے، اور سال کے سال گزرتے جا رہے ہیں، مہینوں کے مہینے گزرتے جا رہے ہیں، نیا سال شروع ہوتا ہے، کب مکمل ہو جاتا ہے پتہ بھی نہیں چلتا، مہینہ شروع ہوتا ہے، کب مکمل ہو جاتا ہے پتہ بھی نہیں چلتا۔ انہم یرونہ بعیدا، یہ سمجھتے ہیں کہ قیامت دور ہے، ونراہ قریبا، اور ہم سمجھتے ہیں کہ یہ قریب ہے، دور نہیں ہے۔ یہ دنیا کی زندگی تو 1 ساعت کی زندگی ہے۔ قیامت کے دن جب ان سے پوچھا جائے گا کم لبثتم، کتنا رہے دنیا میں کتنا رہے، تو مختلف جواب آئیں گے۔ کوئی کہے گا 1 دن، کوئی کہے گا آدھا دن، کوئی کہے گا 1 شام، اور کوئی کہے گا ساعۃ من نہار، 1 گھڑی 1 لمحہ تھا جو پلک جھپکنے میں گزر گیا۔ دنیا کی زندگی تو یہ ہے، لہذا قیامت تو دور نہ ہوئی۔ اور دوسری بات یہ بھی ہے کہ من مات فقد قامت قیامتہ، جو مر گیا اس کی قیامت تو آ گئی، جو مر گیا جس کو موت آ گئی اس کی تو قیامت آ گئی، کیونکہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ انسان کے مرنے کے ساتھ ہی اس کا حساب و کتاب شروع ہو جاتا ہے، نماز کا حساب، دوسری چیزوں کا حساب، سوال و جواب، ما ربک ما دینک ما تقول فی ھذا الرجل، جو قبر کے منکر نکیر کے سوال ہیں وہ تو مرنے کے ساتھ ہی شروع ہو جاتے ہیں۔ جنت کی کھڑکیاں کھول دی جاتی ہیں یا جہنم کے بچھونے بچھا دیے جاتے ہیں، تو مرنے کے ساتھ ہی حساب و کتاب تو شروع ہو گیا، تو قیامت شروع ہو گئی، لہٰذا قیامت دور نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ معارج کی آیت نمبر 7 میں جو فرمایا وَنَرَاهُ قَرِيبًا، ہم اسے قریب دیکھتے ہیں، بالکل حق فرمایا کہ دور نہیں ہے۔ اور جب اس کائنات پر قیامت طاری ہوگی، یوم تکون السماء کالمہل، اس دن آسمان پگھلے ہوئے تانبے کی طرح ہوگا، وتکون الجبال کالعہن، اور پہاڑ رنگین اون کی طرح ہوں گے۔ اور قیامت کے دن کی دہشت، اس دن کی ہولناکی اور اس دن کا خوف عجیب و غریب ہوگا کہ وَلَا يَسْأَلُ حَمِيمٌ حَمِيمًا، کوئی شخص اپنے قریبی دوست کو بھی نہیں پوچھے گا، سب سے قریبی دوست ہے اس سے بھی دور ہو جائے گا۔ دنیا میں تو بڑا حمایتی بنتا تھا، بڑا معاون بنتا تھا، ساتھ ساتھ رہتا تھا، لیکن قیامت کے دن وَلَا يَسْأَلُ حَمِيمٌ حَمِيمًا، اپنے قریبی دوست کو بھی نہیں پوچھے گا۔ يُبَصَّرُونَهُمْ، سب لوگ، سب ناطے دار رشتہ دار دکھائے جائیں گے، اور مجرم کیا چاہے گا؟ یود المجرم لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنیہ، مجرم چاہے گا کہ آج کے دن کے عذاب سے بچ جائے، خواہ فدیے میں اپنا بیٹا ہی کیوں نہ دینا پڑے، اپنی اولاد دینی پڑے تو دے دے، لیکن آج کے دن کے عذاب سے بچ جائے۔
وصاحبتہ وأخی، اپنی بیوی کو عذاب میں ڈلوانا پڑے تو ڈلوا دے لیکن اپنی جان بچ جائے، وأخی، اپنے بھائی کو جہنم میں ڈلوانا پڑے تو ڈلوا دے لیکن خود بچ جائے، وفصیلتہ التی تؤوی، سارے خاندان کو بھی اگر گرانا پڑے تو گرا دے لیکن خود بچ جائے، ومن فی الارض جمیعا، دنیا پر زمین پر جتنے لوگ ہیں سب گرفتار عذاب ہو جائیں لیکن یہ بچ جائے، اس دن اس کی یہ خواہش ہوگی، ہر ایک کو فراموش کر دے گا۔ لیکن ظاہر ہے کہ پھر اللہ کا انصاف ہے، کلا، ہرگز نہیں، یہ نہیں ہوگا، ہر کوئی اپنے اپنے جرائم کی سزا پائے گا۔ قیامت کی اس ہولناکی میں جب مائیں دودھ پیتے بچوں کو بھلا دیں گی اور آدمی کہے گا ساری دنیا جہنم میں جائے مجھے بچا لیا جائے، اس دن بھی ایک ہستی ایسی ہوگی جو اپنی امت کے لیے فکر مند ہوگی۔ جناب رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زبان مبارک پہ جو کلمہ ہوگا وہ ہوگا امتی امتی امتی، یا اللہ میری امت کو بچا لے، یا اللہ میری امت کو بچا لے۔ تو یہاں تو دوسرے لوگ تو ساری دنیا کو عذاب میں ڈلوانے کے لیے تیار کہ ہم بچ جائیں، اور رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنی امت کی سفارش اور شفاعت فرمائیں گے کہ یا اللہ میری امت کو بچا لے۔ تو میرے محترم بھائی اور دوستو، قیامت کا دن جو بڑا ہولناک دن ہے، دہشتناک دن ہے، فیصلے کا، حساب و کتاب کا دن ہے، اس دن کی سختی سے بچنے کے لیے اس دنیا کی زندگی کو اللہ جل جلالہ کے حکم اور اللہ کے پیارے نبی کی پیاری سنتوں پر لانا ہوگا، تبھی اس دن کی حفاظت ہے، تبھی اس دن کی نجات ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن مجید کو سمجھ کر اس پر عمل کرنا